فعل مضارع کا مطلب ہے پریزنٹ ٹینس. اور زیادہ اہمیت کس کو حاصل ہے, پریزنٹ ٹینس کو, پاسٹ کو, فیوچر کو؟ ہم لوگ فیوچر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں میرے خیال سے تو پریزنٹ کی زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ پریزنٹ آپ کے اختیار میں ہے. ابھی اس وقت آپ پریزنٹ میں, آپ جو بھی کچھ کریں گے وہ پاسٹ کے تجربے سے حاصل کر کے پریزنٹ میں کر رہے ہیں, فیوچر کے لیے کریں گے. تو پریزنٹ آپ کے اختیار میں ہے, تو اس کی اہمیت میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے. تو ہم لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, رہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پریزنٹ میں رہ رہا ہے. فرسٹ پرسن انا, جی انا افتح, انا افتح الکتاب, انا افتح الباب. اور جو مسجد میں جاتے ہیں تو اس کی دعا, ہاں, تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا زمانہ ہے؟ چلے وہ کبھی بھی بول دیں, چلو ٹھیک ہے. یہ کون سی قسم ہے؟ یہ فعل امر ہے. ہاں فعل امر, یہ ریکویسٹ یا آرڈر. فعل امر کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کہ کام کرنے کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ سے کہوں افتح الکتاب, کتاب کو, اگرچہ کہ ٹھیک وہ پریزنٹ میں ہے, لیکن یہ کہلاتا ہے فعل امر کہلاتا ہے, آرڈر. تو لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریکویسٹ کے معنی میں آ جاتا ہے, وہ آرڈر کے معنی. تو بہرحال انا افتح الکتاب, آئی اوپن دا بک, انگلش میں ہوگا آئی اوپن دا بک. چاہے وہ کہنے والا لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. ٹھیک ہے. سورہ فتح, سورہ فتح ہے نا قرآن شریف میں, ان فتحنا لک فتحا واذا جاء نصر اللہ والفتح. ٹھیک ہے. انا افتح, فعل امر تو پڑھا ہوگا آپ نے, نہیں یا یاد نہیں آ رہا؟ جو ہے انا افتح, انا افتح الباب, انا افتح الکتاب. ٹھیک ہے. انا افتح الباب کا مطلب, جی میں دروازہ کھولتا ہوں, یا کھولتا ہوں یا کھول رہا ہوں. انا افتح الکتاب. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن, جی انت, جی انت تفتح, انت تفتح الباب, انت تفتح الکتاب, انت تفتح الباب. تم دروازہ کھولتے ہو یا تم دروازہ کھول رہے ہو. اصل میں اسٹوڈنٹ سے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ سمپل پریزنٹ ہے, پریزنٹ کنٹینیوس ہے, ان کو کیا بتاؤں میں؟ جی جی, اور پریزنٹ کنٹینیوس کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. انت تفتح, بولیے. ہاں ابھی یہ سمپل ہے, اس کا جو ہے پریزنٹ ٹینس لینا, اس میں ابھی آپ جائیں نہیں. انہوں نے تو آگے کو بھی بتا دیا, فیوچر کے لیے بھی. انا افتح الکتاب, انا افتح میں کھولتا ہوں, میں کھولوں گا, دونوں کے لیے بہر آ جاتا ہے. اب اس میں نہیں جائیے گا. فور میل. انت تفتح الکتاب, تم کتاب کھولتے ہو. فور میل. اچھا, فی میل کے لیے انتی فتح پلس یا اور نون, جی انتی
انتی تفتحین الکتاب، تم کتاب کھولتی ہو. انگلش میں دیکھیں دونوں کے لیے سیم ہے، یو اوپن اور یو اوپن، لیکن عربی میں انت تفتح الکتاب، تم کتاب کھولتے ہو، انتی تفتحین الکتاب، تم کتاب کھولتی ہو. اچھا پھر اس کے بعد ہے تھرڈ پرسن. جی ہوا کا لفظ قرآن شریف میں بھی آیا، جیسے میں نے بتایا قل هو اللہ احد. صحیح. ہوا. جی جی ہوا یفتح، ہوا یفتح، ہی اوپنز، وہ کھولتا ہے، وہ ایک مرد، وہ ایک لڑکا کھولتا ہے. ہی اوپنز الباب، ہی اوپنز کتاب جو بھی ہے، ہوا یفتح الباب، ہوا یفتح الکتاب، ہوا یفتح النافذہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے ہی، ہی جی نہیں، ہی تفتح، ہی تفتح، شی اوپنز، وہ کھولتی ہے کتاب. شی اوپنز، ہی تفتح الکتاب، شی اوپنز دا بک. ہی تفتح الباب، شی اوپنز دا ڈور. ہی تفتح النافذہ، نافذہ، شی اوپنز دا ونڈو. نافذہ، نافذہ کا مطلب کھڑکی، ونڈو، کھڑکی. جی کھڑکی. اسی طرح ہے لفظ کتبہ. کتبہ ہے تو انا اکتبو، انا اکتبو کا مطلب میں لکھتا ہوں. خط و کتابت، خط و کتابت، کاتب وحی، کاتب وحی، کاتب رائٹر، رائٹر لکھنے والا. ٹھیک ہے نا. خط و کتابت اردو اس میں استعمال کرتے ہیں. انا اکتب، آئی رائٹ. ٹھیک ہے. انت تکتب، یو رائٹ، تم لکھتے ہو. انتی جی تکتبین، انتی تکتبین، تکتبین، انتی تکتبین، تم لکھتی ہو. اچھا پھر ہے ہوا یکتب، ہی رائٹس، وہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہیا، ہیا تکتب، شی رائٹس، وہ لکھتی ہے. تو یہ ہے پریزنٹ ٹینس، اور یہ اس کا فارمولا فارمیٹ ہے. آپ نے ذہن میں جو یاد رکھنا ہے کہ انا کے ساتھ الف آئے گا، انتا کے ساتھ تے آئے گا، انتی کے ساتھ تے اور یا اور نون، ہوا کے ساتھ یہ اور ہیا کے ساتھ تے. یہ آپ نے ذہن میں بیٹھانا ہے. ہاں جس سے بھی آپ یاد رکھیں کہ انا میں دیکھیں شروع میں الف ہے تو ادھر الف ہے، انتا جو ہے تے آ گیا، انتی میں تے اور یا اور نون، ہوا میں یہ، ہیا میں تے. یہ آپ نے اپنے ذہن میں بیٹھانا ہے. جی اچھا نون بھی شامل کر لوں. ٹھیک ہے چلیں نون بھی شامل کر لیتے ہیں. نحنو، ہاں انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون.
نحنو وی ہم. نحنو نفتح. نحنو نفتح الکتاب ہم کتاب کھولتے ہیں. نحنو وی. نحنو نفتح الکتاب جمع کا صیغہ ہے. تو یہ ہے پریزنٹ ٹینس. کہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ؟ اس میں بھی یہ میل کا فیمیل کا نہیں، جیسے کہ انا میں میل اور فیمیل کا نہیں تھا. جی کہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ؟ پیج نمبر میرے خیال سے 38. میرے پاس پیج نمبر 38. پیج نمبر 38. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال اور جواب کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ، کما فی المثال جیسے کہ مثال میں ہے. این احمد؟ یہ جی اور کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ این احمد. این احمد کا مطلب کہاں ہے، ویر. اینا جو ہے جب ہم جگہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے لفظ اینا استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اینا. اینا انت؟ آنسر انا فی الصف. صف. انا فی الصف. فی کا مطلب ہوتا ہے ان. فی قلوبہم مرض. فی. ٹھیک ہے. انا فی الصف. ٹھیک ہے. این انت آپ کہاں ہیں؟ انا فی الصف. یا اگر میں کہوں این انتی آپ کہاں ہیں، تب بھی اس کا جواب انا فی الصف. آپ سے سوال ہوگا تو این انت آپ کہیں گے انا فی الصف. آپ سے سوال ہوگا تو این انتی آپ کہاں ہیں تو آپ کہیں گی انا فی الصف. انا فی الجامعہ. انا فی قسم اللغة العربیہ. انا فی قسم اللغة العربیہ. اچھا پھر کہتا ہے این احمد؟ احمد کہاں ہے؟ احمد فی المسجد یصلی. جی احمد مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح سب کے ساتھ آپ نے لگانا ہے این فاطمہ، اور اس کا جواب ہے فاطمہ فی المصلی. یا کے اوپر کھڑا زبر ہے. فاطمہ فی المصلی تصلی. تصلی کیوں ہے؟ فیمیل ہے. جی. تھرڈ پرسن. این بدر؟ بدر فی البیت. بدر یتوضا. جی تو اس کا ہو جائے گا بدر فی البیت یتوضا. یتوضا وہ وضو کر رہا ہے. این زینب؟ زینب فی الغرفہ تقرأ القرآن الکریم. زینب کمرے میں ہے، قرآن کریم پڑھ رہی ہے. تقرأ. این عادل؟ عادل فی المسجد یقرأ القرآن. لڑکی کی وجہ سے آیا. تقرئین اصل میں دیکھیں بات یہ ہے، ہاں
سوال ان کا سمجھے آپ؟ نہیں ہے. ہاں جیسے تسلین، یہاں پہ تسلی آیا، تسلین کیوں نہیں آیا؟ یتوضأ تتوضأ کیوں نہیں آیا؟ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تیسرے جو ہے نا شخصیت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا یہ سوال ہے این احمد یا این فاطمہ، آپ سے پوچھ رہا ہوں فاطمہ کا. فاطمہ جیسے کہ تصویر میں ہے، تھرڈ پرسن ہے، تو اس وجہ سے سیکنڈ پرسن نہیں ہے. جتنے بھی یہ لوگ یہاں پہ ہیں ایز اے کنسیڈر ان کو کریں تھرڈ پرسن کے نا، ورنہ اگر سوال آپ جو کہہ رہی ہیں تو وہ پھر ہوتا یہ والا جو آپ کہہ رہی ہیں. ہاں یہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ تھرڈ پرسن ہے. ہاں اس وجہ سے جو ہے ہاں یہ والا یا یہ ہاں پھر وہ آئے گا، پھر وہ جو ہے وہ آئے گا. تدریب 2 کہتا ہے تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما هذه، ما هذه کا مطلب یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ کون کے لیے پھر من آ جاتا. ہاں من جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. من ہذا یا من ہذه، جیسے آپ کے ساتھ آئی ہیں تو میں کہوں کہ من ہذه، آپ کے ساتھ آئی ہیں نا تو میں کہوں گا کہ من ہذه، یہ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے ہذه خالتی، ہذه خالتی، یہ میری خالہ ہے. خالہ ہی کہتے ہیں، انہوں نے خالہ کہا ہے نا. پھپھی ہیں، خالہ نہیں ہے. خالہ کے لیے خالہ ہی ہے. اچھا. ما هذه تو کہتا ہے هذه صورت اخی، یہ میرے بھائی کی تصویر ہے. ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے. اسی طرح کہتا ہے ماشاء اللہ. تو اسی طرح ہے ما هذه صورت اختی ہی طبیبہ. پہلی جو مثال ہے اس کا ہوگا هذه صورت اختی ہی طبیبہ، یہ میری بہن کی تصویر ہے اور وہ جی وہ ڈاکٹر ہے. هذه صورت والدی، یہ میرے والد کی تصویر ہے. ہوا معلم، وہ استاد. هذه صورت عمی، جی یہ میرے چچا کی تصویر ہے. ہوا طبیب. هذه صورت ابنی، یہ میرے بیٹے کی تصویر ہے. ہوا طالب. جی پھر اگلے پیج پہ کہتا ہے ہات جملا کما فی المثال. ہات کا مطلب ہے برنگ، لاؤ. جملا جملے، کما فی المثال جیسے کہ مثال میں دیے ہیں. ھذا والدی علی، جی والدی، ہاں ھذا والدی، یہ میرے والد ہیں. علی، ان کا نام علی ہے. ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے. اسی طرح هذه والدتی خدیجہ ہی طبیبہ. جی اس کے بعد والا خدیجہ کریں گی آپ. هذا اخی، جی ہوا معلم. ترجمہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے جی. فرما. ہی معلمہ. ترجمہ بھی بتا دیں.
معلمہ. معلمہ کا مطلب استاد, استانی. جی جی یہ میرا بیٹا بدر ہے اور وہ طالب علم ہے. جی نازش. ابنتی. ہاں جی ٹھیک ہے, ترجمہ بتا دیجیے. یہ میری بیٹی ندا ہے, جی یہ طالبہ ہے. جی وہ طالبہ ہے. ابنتی تے کھول دیں گے, کھول کے اس میں یہ ایڈ کر دیں گے نا, ابنتی مائی ڈاٹر. ٹھیک ہے جی, کوئی بات نہیں, کوشش کریں. امی. ہاں حمزہ ہوا طبیب. یہ میرے چچا ہیں. ہاں حمزہ, ہاں طبیب ڈاکٹر ہے یہ. ہاں میرے چچا حمزہ ہیں جو ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح تبادل السؤال والجواب مع زمیل کا کما فی الامثلہ, جیسے کہ مثالوں میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. من ھذا, ھذا احمد. من ھذہ, ھذہ زینب. ٹھیک ہے. دیکھیں شخص کے لیے لفظ استعمال کیا, من استعمال کیا ہے. انسان کے لیے من استعمال کیا, ہو. من ھذا, ہو از دس. اچھا نیچے دیکھیں اس کے مسجد ہے, تو ما ھذا, واٹ از دس. انسان کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ہے من. من خلق السماوات والارض. ٹھیک ہے. اور چیزوں کے لیے جو ہے ما ھذا, ھذا مسجد. ما ھذہ, یہ کیا ہے, ھذہ سورہ, یہ تصویر ہے. تو اسی طرح آپ نے سب کے ساتھ جو ہے کرنا ہے, بنانا ہے کہ آپ نے پہلے تصویر دیکھنی ہے, پھر اس کے اکارڈنگلی سوال کرنا ہے, پھر جواب دینا ہے. جیسے لیلہ لکھا ہوا ہے تو اس کے ہوگا من ھذہ, پھر آنسر ہوگا ھذہ لیلہ. جی اس کے بعد آپ کامران بھائی. ما ھذہ, ھذہ شجرہ. جی یہ کیا ہے, یہ درخت ہے. جی توقیر. من ھذا ہوا عمر. ہاں یہ ھذا عمر. من ھذا, یہ کون ہے, اس کا جواب ہے یہ عمر ہے. جی اس کے بعد فروہ, لفظ حمام والا کیجئے. نہیں نہیں وہ حمام والا کرنے دیں. جی جی ما ھذا, ھذا حمام, یہ کیا ہے, یہ واش روم ہے. جی خدیجہ اسرا والا. ما ھذہ, ھذہ اسرا. اچھا اصل میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر پکچر لگی ہوئی ہے تو وہ جسٹ, نہیں نہیں وہ نہیں. آپ میری, میں ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں تو پھر جو ہے یا تصویر ہے فریم میں ہے تو وہ جو ہے ہاں پھر ما یوز کریں گے. ما ھذہ, ھذہ اسرا. ٹھیک ہے اس طرح ہے. میں جی نازش. من ھذا, یہ کون ہے, علی والا. جی ھذا علی, یہ علی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس کے لیے آپ نے من استعمال کیا. جی اس کے بعد ما ھذا, یہ کیا ہے, ھذا قرآن, ھذا قرآن کریم. جی آگے فروہ. من ھذہ, ھذہ فاطمہ, یہ کون ہے, یہ فاطمہ ہے.
پھر کہتا ہے ہاذا جدی عمار، اس کا مطلب یہ میرے دادا عمار ہیں. وہذی جدتی آمنہ، اور یہ میری دادی آمنہ ہے. تو پہلے سر بھی آتی ہے ماشاء اللہ ہے، آپ کو آتی ہے، ان کا آتی ہے. یہ کس پہلے سے جو ہے آپ پڑھا کے آئی ہیں یا ان کو ہے؟ چلے اچھی بات ہے. اس سے پہلے کہیں کورس کیا ہوا کچھ نہیں؟ اچھا، آپ تو کسی اور کو لا رہی تھیں. جی اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اصل میں پھر ہو جاتا ہے انسان دوسرے کے ساتھ ہے، اس سے تھوڑا سا ایک حوصلہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا دوسرا بھی سیکھ جاتا ہے. اور آج سنس آل آف یو لرننگ لینگویج، آسان طریقہ یہ آپ گھر جائیں تو گھر میں کسی بھی شخص کے ساتھ کسی کو بھی آپ بتا دیں کہ آج میں نے پڑھا ہے یہ لفظ پڑھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جد. جد کا مطلب ہوتا ہے دادا، جدہ کا مطلب ہوتا ہے دادی. کسی کو بھی ایک فرد کو، دو فرد کو، تو وہ اس کو بھی آپ دیکھیں گے، اس کو بھی یہ آہستہ آہستہ لینگویج آ رہی ہوگی، اور آپ کو بھی جو ہے آپ کی وہ چیز جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہوگی، تو ذہن میں پکی ہو رہی ہوگی. کوئی بھی فرد ہے گھر میں تو اس کو آپ بتائیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح مثال میں ہے ھذا والدی عمار وھذہ والدتی زینب. صحیح ہے جی. نازش اگلا. حاضری والدتی زینب. نہیں نہیں، اس کے بعد جو دو تصویریں ہیں نا، ہاں حاضری ابن علی، حاضا ابن علی و حاضتی ابن اللہ. جی جی، اس کا ہوگا ھذا ابنی علی، ھذا ابنی علی، یہ میرا بیٹا علی ہے. وھذہ ابنتی عبلہ، اور یہ میری بیٹی عبلہ ہے. جی فروا. حاضا اخی عمر جی. و حاضی اختی ہد 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 کس کا نام ہے؟ پرندہ ہے. صحیح ہے. جس کے سر پر تاج ہوتا تھا سونے کا، شاید لوگ شکار کرتے تھے تو اس نے. اچھا جی 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 جی، کارٹون بھی آتا ہے جی وہ. جی اچھا، بہرحال اس سے اگلا توقیر. جی جی، یہ میرے چچا معاذ ہیں، اور یہ میری پھپھی عزیزہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اجب عن الاسئلہ التالیہ. اجب کا مطلب ہے آنسر، جواب دیں. عن الاسئلہ التالیہ، دا فالوئنگ کوشچن. یہ آپ خود ہی کر لیجئے گا، جو نہیں آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا کلاس میں جو ہے. اگلا والا پیش کر کے پھر چلتے ہیں. القراء والکتابہ. اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں میرے پاس، آپ کے پاس بھی الفاظ ہی ہے نا. والد کا ترجمہ، والد ہے، والدہ والد ہے، اخ بھائی ہے، اخت بہن ہے، ابن بیٹا ہے، ابنہ بیٹی ہے، عمن چچا، عمتن پھپھی، جدن دادا، جدتن دادی، شجرہ درخت، اسرتن خاندان. انگلش میں فیملی کہیں گے، اور اردو میں خاندان. اچھا، پھر اس کے بعد ہے سل. ملائیے بین الکلمتین، بین بٹوین الکلمتین، دو لفظ، المتماثلتین، متطابقتین ہے جن میں تطابق ہے، جو ملنے ہیں. متماثلتین جن میں مماثلت ہے، المتطابقتین جن میں تطابق کا مطابقت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کر لیں گے، یہ بھی کوئی مشکل ہاں نہیں ہے.
سارا وہ تصویر لینے بک کی تو لے آئیے گا کل نا. ہاں یہ رب میڈیکل ہے اس کے پیچھے وہاں سے اگر دیکھیں ہاں وہاں پہ ہے اشرف المدارس ہے تو وہاں پہ اگر مل جائے گی یا اردو بازار پہ یا تو پھر بنوری ٹاؤن مسجد ہے وہاں پہ بہت ساری جو بک شاپس ہیں وہاں پہ جو ہے وہاں سے ایک ہی پیج ہے پھر اس کے بعد نیا چیپٹر شروع. اچھا ٹھیک ہے. میرے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے تدریب 3 هذا عمه احمد هو مہندس یہی ہے. ٹھیک ہے یہ اس کے چچا احمد ہیں عمو ہز دس از ہز اگلے ہاں هذا عمه احمد دس از ہز انکل احمد ہوا مہندس ہی از انجینئر. یہ اس کے چچا احمد ہیں انجینئر ہیں. عثمان فی المسجد یقرأ القرآن عثمان مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے. هذا اذان الفجر یہ فجر کی اذان. حیا بنا الی المسجد چلو چلیں مسجد کی طرف. جی فاطمہ فی الغرفہ تصلی فاطمہ کمرے میں ہے نماز پڑھ رہی ہے. محمود فی البیت یتوضا گھر میں بیت کا مطلب ہے گھر. ہاں محمود گھر میں ہے. اور اگر فرض کریں محمود کے بجائے میں انا لکھ دیتا ہوں تو جملہ کیا ہوگا؟ اتوضا انا فی البیت اتوضا. اس سے پہلے والا فاطمہ کے بجائے میں انا لکھ دیتا ہوں. اصلی میں کمرے میں ہوں نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک. هذا اخی عمار ہوا معلم یہ میرا بھائی عمار ہے وہ استاد ہے. جی وہ ہادی اختی عمارہ پھر تے کے ساتھ آ جاتا ہے نا. ہی معلمہ یہ استانی ہے. اچھا صل بین الجملتین المتماثلتین ملائیے. میرے پاس یہ لکھا ہوا آپ کے پاس یہی ہے جی تو ہاں یہ بھی آپ ملا لیں گے. یعنی 2 کالم دے ہوئے ہیں اس میں ملانا ہے. اچھا پھر ہے اگلے پیج پہ الکتابہ. الکتابہ کا مطلب ہے رائٹنگ. ٹھیک ہے اس کو آپ نے بس دیکھنا ہے بخیر طبیب طالب. اور مر بقلمی کا علی الحرف اپنے قلم سے اس ہاں حرف پہ جو ہے نا اس کو دوبارہ سے ری رائٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے برابر تدریب 2 ہے انسخ کاپی کرنا ہے. نمبر 3 میں بھی اسی طرح ہے نمبر 4 میں بھی اسی طرح ہے اور اس سے اگلا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے. جی 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 آخری والی کون سی مجھے بتائیے. تراکیب و نحو یہ میرے پاس ایکچولی نہیں ہے. یہ لکھنے کے بعد ہے. اچھا یہ جو ہے اصل میں اوپر دیکھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. ہاں جی 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 اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ہی لگ رہا ہے. اس کا کیا دیجیے اس کا صحیح ترجمہ مجھے بتائیں. اس کا صحیح مطلب بتائیں.
ایک ایک کر کے بتا دیں, آسان ہو جائے گا. آدھا صحیح ہے آپ کا جو ہے. نفس کا یور سیلف, اپنے آپ کا. اختبر اختبار سے ہے, اختبار کہتے ہیں ایگزام کو, امتحان کو. اختبر نفس کا, ایگزامن یور سیلف, اپنے آپ کا امتحان لیں. جی فعل امر ہے, فعل امر. اختبر امتحان لیں, نفس کا اپنے آپ کا. رائٹر کہہ رہا ہے, استاد کہہ رہا ہے اپنے آپ کا امتحان لیں. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ اس کا جو ہے ہاں ایک طرح سے ایگزام ہے. جی میں پوچھنے کو تیار ہوں, بشرطہ کہ اگر کسی کو لیٹ نہ ہو رہا ہو. لیٹ ہو رہا ہے ہاں, تو اسی لیے جو ہے اگلی کلاس میں جو ہے کل جو ہے کر لیں گے. ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے نا اس وجہ سے. یہ ہر اسی طرح 1 یا 2 یونٹ کے بعد جو ہے وہ اس میں ایک ایکسرسائز لے کے بنا دیتا ہے رائٹر جو ہے. ہاں تاکہ آپ کا جو ہے ایگزام ہو جائے. آج ڈیٹ ہے 28.